السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیسلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں. ہم پہلے گہرا سانس لیں گے اور ذکر کریں گے، پھر درود شریف ابراہیمی پڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے اور پاکستان کے لیے دعا کرتے ہوئے. پہلے میں انگلیوں پر گنوں گا 8 بار اللہ بولوں گا سانس اندر لیتے ہوئے، پھر سانس چھوڑتے ہوئے میں 16 بار اللہ بولوں گا. اللہ 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 اللہ. اللہ 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 اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمدین وعلی آل محمدین کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمدین وعلی آل محمدین کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جمعہ مبارک. تو آج ہم مجھے معاف کریں، پتہ نہیں یہ کھانسی ختم کب ہو جائے گی، لیکن بس اچھا. تو آج ہم تھوڑا سا بات کریں گے پاکستان اور خالصتان کے بارے میں. میں نے پہلے بھی بات کی تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا، اور کہ پاکستان اور خالصتان ایک ہی چیز ہے، کیونکہ لفظ پاک اور لفظ خالص کا مطلب ایک ہی چیز ہے. پاک صفائی، سچائی. تو پاکستان اور خالصتان کو دوستی کرنی چاہیے. مطلب جو صاف دل پاکستانی لوگ ہیں اور صاف دل جو سکھ لوگ ہیں ان کو دوستی کرنی چاہیے. سمجھنا چاہیے کہ ہم دونوں ایک ہی مالک کے بندے ہیں، اور سمجھنا چاہیے کہ حقیقت میں مذہب مطلب دین دونوں کا ایک ہی ہے. چھوٹی سی باتیں میں فرق ہے، لیکن بنیادی جو چیزیں ہیں وہ سب ایک ہی ہیں. مطلب مالک ایک ہی ہے. اللہ کا نام بھی گرو گرنتھ صاحب میں آتا ہے. گرو نانک جی دیو جی بھی اللہ کا نام کا ذکر بھی کرتے تھے، بلکہ انہوں نے حج بھی کیا 2 بار. مکہ اور مدینہ گئے تھے انہوں نے. تو ہمیں ان کو غیر مسلم نہیں سمجھنا چاہیے، وہ اصلی مسلمان تھے، بلکہ اس زمانے کے مسلمانوں سے وہ زیادہ اچھا مسلمان. حقیقت میں یہ مانتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغام تھی وہ لوگ بھول رہے تھے، بھول چکے تھے آپ کہہ سکتے ہیں. مطلب اس کا جو اصلی مقصد تھا وہ لوگوں کو یاد بھی نہیں تھا. تو گرو نانک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیج دیا سب لوگوں کو، مسلمانوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، سب لوگوں کو یہ حقیقت سمجھانے کہ حقیقت میں دین کا بنیادی سچائی ہے محبت. دوسروں سے پیار سے ملنا، نفرت نہیں کرنا، اپنے آپ کو دوسروں سے الگ، دوسروں کو ہم سے غیر نہیں سمجھنا، بلکہ سب ایک ہی انسان کے ہیں، ایک ہی آدم کے بچے ہیں، ایک ہی مالک کے بندے ہیں. تو یہ گرو نانک کے پیغام تھا، یہ اصلی اسلام ہے.
تو اس لیے جو خالستانی ہے، جو پاکستانی یا انڈین یا امریکہ کے یا جہاں بھی ہیں وہ رہتے ہیں، جن اپنے آپ کو سکھ کہتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں سے الگ نہیں ہے. ہماری لڑائی پاک مسلمانوں سے، پاکستانیوں سے نہیں ہے، صرف شیطانی لوگوں سے ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا کرسچن کہتے ہیں یا ہندو کہتے ہیں یا سکھ بھی کہتے ہیں. ہر مذہب میں شیطانی لوگ ہیں، تو ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اور ہر مذہب میں اچھے اللہ والے ہیں، ہر مذہب میں. تو اس لیے جو اللہ والے ہیں، سکھ بھائی بہن جو ہیں، ان کو مسلمان سے دوستی کرنی چاہیے، جو صاف دل والے مسلمان ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت ضروری بات ہے. تو میں یہ بس کہنا چاہ رہا تھا. آج ہمارے سکھ بھائی بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ مسلمانوں سے دوستی کریں، صاف دل سچے مسلمانوں سے، اور آپ ان کو سمجھائیں کہ حقیقت میں گرو نانک دیو جی کا کیا پیغام ہے، اور وہ سمجھیں گے کہ ہاں یہ ہمارا ہی دین ہے. اور وہ آپ کو بھی سکھائیں گے جو صاف دل مسلمان ہیں کہ ہمارے دین جو ہے اسلام کا مقصد ہی ہے سلامتی، محبت، امن، انصاف. تو یہ تو خلسہ کا مقصد بھی ہے، یہ تو گرو نانک دیو جی کا مقصد یہی تھا. تو دونوں ایک ہی ہے، یہ میں بس کہنا چاہ رہا تھا. تو آپ سب اس کے بارے میں دعا کریں. آپ کچھ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. جو ہوئی ہے مسلمانوں اور سکھوں کی لڑائیاں ہوئی تو ہیں بے شک، لیکن وہ تو اس کو ابھی ہم چھوڑ دیں. اور جو صاف دل پاکستانی مسلمان ہیں، صاف دل سکھ جو ہیں جہیں بھی وہ رہتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک ہی مالک کے بندے ہیں اور ایک ہی دین کی بھی ماننے والے ہیں، کہ اللہ ایک ہی ہے. آپ اس کو رام کہتے ہیں یا اوم کہتے ہیں، اومکار، ایک اومکار، کوئی بھی نام اس کو دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ مالک ایک ہی ہے. اور یہ سکھ لوگ سمجھتے ہیں اور مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں یا سمجھنا چاہیے. پھر امن قائم ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں دیکھوں گا سب کے کوئی کیا کامنٹس ہیں، سوالات کیا ہیں. بہت سارے کامنٹس آئے ہیں. اچھا، محمد شمسی تبریز صاحب، السلام علیکم. محمد شمس تبریز صاحب، میں بہت خوش ہوں آپ کے سوالوں کو دیکھ کر. سر، کیا یہ سچ ہے کہ امریکہ جتنا چاہے جب چاہے ڈالر پرنٹ کر سکتا ہے؟ اگر پرنٹ کر سکتا ہے تو کیوں امریکہ ڈالر پرنٹ نہیں کرتا ہے؟ یہ تم کو معلوم نہیں ہے. یہ فیڈرل ریزرو بینک ان ڈالروں کو بناتے ہیں. حقیقت میں آپ کسی بھی امریکن ڈالر پر دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے یہ امریکہ کی حکومت کے نہیں ہے، یہ اس کے اوپر فیڈرل ریزرو نوٹ لکھا جاتا ہے. تو یہ فیڈرل ریزرو بینک جو ہے حقیقت میں یہ شیطانی لوگوں کے، خاص کر روتھ چائلڈز، راکفیلرز، ایسے خاندان ہیں جن انٹرنیشنل بینکسٹرز ہیں، بینکرز ہیں، ہم اس کو بینکسٹرز کہتے ہیں. وہ لوگ یہ پیسے بناتے ہیں، اور ابھی ان کو پرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف کمپیوٹر کے ذریعے وہ کروڑوں ڈالر کو ایک سیکنڈ میں بنا سکتے ہیں، اور بناتے رہتے ہیں. بہت بڑا دھوکہ ہے جو پوری دنیا کو دی جا رہی ہے. تو اور وہ صرف امریکہ کے نہیں، پوری دنیا کے تقریباً ہر ایک ملک کو جو سینٹرل بینک ہے، جو پیسہ کا انچارج ہے، وہ تو انہی شیطانی لوگوں کے قبضے میں ہے. بہت سال پہلے میں نے سیکھ لیا تھا، مطلب کم سے کم 20 سال پہلے یا لگ بھگ 20 سال پہلے مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ پوری دنیا میں جتنے سینٹرل بینکس ہیں یا جتنے ملک ہیں، ان کے جو فائنانس منسٹر ہوتے ہیں اور ان کے جو سینٹرل بینکس کے جو صدر ہوتے ہیں، ان روتھ چائلڈز کے اجازت کے بغیر وہ ان کوئی ملک آزاد نہیں ہے کہ وہ کسی کو چن سکتا ہے. اپنے ہی نام نہاد، اپنے ہی فائنانس منسٹر یا سینٹرل بینک کا صدر، یہ تو یعنی حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ
रॉथस्चाइल्ड्स उनको इजाज़त नहीं देते कि तुम ये फैसला कर सकते हो, हम फैसला करेंगे, जो हम चाहते हैं वो तुमको करना पड़ेगा। ये शैतानी लोग सब हुकूमतों को बताते हैं, तकरीबन हर एक। इसलिए वो इतने अमीर है, और जब वो पैसा बनाते हैं तो फिर हमारा इसलिए ये इतना इन्फ्लेशन क्यों होता है? क्योंकि ये शैतानी लोग हम जैसे बेवकूफ़ लोग को ऐसे वो धोखा दे चुके हैं, हम इन पैसा को मानते हैं, तो वो पैसा वो बनाते रहते हैं, तो इसलिए इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन क्यों होता है ना? मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं बचपन में था, मैं बाल कटवाता जाता था, 4 आना 8 आना, ज़्यादा से 12 आने में, मतलब 1 रुपया भी नहीं बाल कटाने के लिए। तो क्या हो गया अभी, कितना हो गया? या जब मैं गाड़ी चलाने शुरू भी किया था, 1965 की बात है या 64 की बात, हम अमेरिका में था, हाँ 64 में शायद। तो पेट्रोल हम 25 सेंट फी गैलन में खरीदते हैं, वो भी उससे 10 गुना कम से कम बढ़ गया, और वो भी सस्ता लगता है। मतलब $1 के जो और 1 रुपया के जो से भी ज्यादा, 1 रुपया का जो उस जमाने में 1 रुपया था $4, माफ करें, 4 रुपया था $1 में पाकिस्तानी। अभी 100 ज्यादा हो गया। क्या इसका मतलब है कि पाकिस्तानी रुपया के कितने कमजोर हो गया उस जमाने से? लेकिन अमेरिका के डॉलर भी उस जमाने से इतना कम मजबूत हो गया। मतलब है, ये लोग इतने पैसा प्रिंट करते रहते हैं, इसलिए ये सब इन्फ्लेशन होता रहता है। इसको समझना मुश्किल नहीं है। एक मिसाल ये मैं थोड़ा और आगे समझाऊंगा। अगर फर्ज करो कि 10 अरब पाकिस्तानी रुपया सर्कुलेशन में है, तो अगर सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान उस 10 अरब को, मैंने क्या बताया, 10 अरब या 100 अरब, अगर उसको वो डबल करते हैं, अगर 100 अरब था वो उसको 200 अरब बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि हर 1 रुपया का वैल्यू 8 आना होगा, मतलब 50 पैसा होगा, है ना? तो वो ऐसे करते रहते हैं। बहुत बड़ा धोखा है पूरी दुनिया के लोगों से, हमसे। वो ये बैंकस्टर्स लोग ऐसे चोरी करते रहते हैं। अच्छा, और भी शुक्रिया शहबाज खान जादून साहब। सर, आप खांसी की दुआ क्यों नहीं लेते? दवा क्यों नहीं लेता हूँ? मैं ले रहा हूँ, मैं रोज़ाना ले रहा हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, भूपेंद्र यादव, खालिस्तान का कैपिटल क्या है? लाहौर। खालिस्तान का कैपिटल अमृतसर है, ये सबको मालूम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खालिस्तान का मतलब क्या, ये हमें पहले समझना चाहिए। खालिस्तान का हकीकी मतलब है खालिस लोगों का स्थान, वो जगह जहाँ खालिस लोग रहते हैं। तो ये एक जगह नहीं है, ये एक वजूद है, ये एक क्या बोलेंगे इसको, एक इंसान के दिमाग में एक हकीकत है खालिस्तान। तो ये वजूद में आएगा एक जगह में, अगर जब वजूद में आते हैं वो आएगा, मेरे को कोई शक नहीं है। अमृतसर में उसका, अमृतसर तो उसका कैपिटल होगा, क्योंकि वो तो सब सिखों को मालूम है। तो लोग सोचते हैं ओ ये इंडिया से कट जाएगा खालिस्तान। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर इंडिया के लोग साफ दिल भी होते हैं तो वो खुश होंगे कि खालिस्तान मतलब सिख लोग खालिस बन जाते हैं, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होगा, बल्कि सब खुश हो जाएंगे। जैसे मैं बारंबार बताता हूँ, पाकिस्तानी लोगों को पाक बनना चाहिए, फिर पाकिस्तान में अमन कायम हो जाएगा, फिर पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तान को देखकर अपने मुल्क में अमन कायम करेंगे, पाकिस्तानियों से सीखेंगे। तो वैसे ही खालिस्तान भी ऐसे ही बात है। खालिस लोग जो साफ दिल लोग हैं, जब वो खालिस बन जाते हैं तो खालिस्तान में अमन कायम हो जाएगा,
اور انڈیا کے لوگ بھی اور پاکستان کے لوگ بھی اور پوری دنیا کے لوگ بھی خالصتان کو دیکھ کر اپنے ملک کو بھی خالصتان بنانا پسند کریں گے، ہے نا؟ سکھوں کو انڈیا پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب خالصتان بن جاتا ہے، مطلب جب سکھ لوگ خالص بن جاتے ہیں، لوگ دیکھیں گے وہ یہ لوگ اتنے پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے، مسلمانوں سے بھی ہندوؤں سے بھی سکھ لوگ پیار کریں گے، محبت کریں گے، پریم کریں گے، عشق، روحانی عشق کریں گے، تو سب لوگ حیران ہو جائیں گے، واہ کتنا یہ اچھے لوگ ہیں، یہ کتنا اچھا جگہ ہے۔ ہم ہمارے پورے ملک کو، انڈیا کے لوگ بولیں گے ہمارے پورے ملک کو ہمیں خالصتان بنانا چاہیے۔ یہ میرا مطلب ہے۔ تو کیپٹل امرتسر میں ہوگا، میرے کوئی شک نہیں ہے، ابھی بھی کیپٹل تو ہے، خالصتان کا کیپٹل امرتسر ہے، سب صرف سکھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، سب ہندوؤں کو معلوم ہے، مسلمانوں کو معلوم ہے، کرسچنوں کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ امرتسر خالصتان کا کیپٹل ہے۔ تو جب خالصتانی لوگ مطلب سکھ لوگ جب خالص بن جاتے ہیں حقیقت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ اس کو اللہ کہہ سکتے ہیں، یا ایک اومکار کو یاد کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، انسان کی خدمت کرتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، اپنے خود غرضی کو چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ بولنا بند کرتے ہیں، رشوت دینا اور کھانا بند کر دیتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ خالصتان اپنے آپ بن جائے گا۔ صرف پنجاب میں نہیں، پوری انڈیا میں لوگ جو سکھ بھی نہیں ہے وہ بھی خالصتانی بننا پسند کریں گے، بلکہ وہ اپنے شہر کو بھی، اپنے گاؤں کو بھی، اپنے ملک کو بھی، اپنے پردیش کو بھی وہ خالصتان کے حصہ بنانا پسند کریں گے۔ یہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، محمد شمسی تبریز پھر کہہ رہے ہیں ڈالر پوری دنیا میں ویلڈ ہے، رائٹ؟ اگر ہے تو کیوں؟ یہ پوری دنیا کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ بہت چلاک ہیں۔ یہ ڈالر کچھ نہیں ہے، اس کے کچھ ویلیو نہیں ہے حقیقت میں، صرف کیا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اس لیے اس کے کچھ ویلیو ہوتے ہیں۔ حقیقت میں ڈالر کے کچھ ویلیو نہیں ہے آج کل، لیکن یہ لوگ بہت چلاک ہیں، بہت دھوکہ دینے میں بہت قابل ہے۔ یہ صرف ایک کاغذ ہے، اس کاغذ کے کیا ویلیو ہے؟ اس کے کاغذ کے کچھ ویلیو نہیں ہے، صرف ہم اس کو مانتے ہیں اس لیے اس کا ویلیو ہوتا ہے۔ صرف ڈالر نہیں، ہر ایک پیسہ کے یہی، صرف جب سونا ہو جاتا ہے، پہلے تھا سلور، ڈالر کا بنیاد تھا، اور یہ لکھا جاتا تھا امریکہ کے ڈالر میں سلور نوٹ، مطلب آپ اس ڈالر کو لے کر آپ بینک کو لے سکتے تھے اور اس کے آپ کو چاندی مل سکتے تھے۔ تو پھر میرے خیال میں یہ کوئی 71 کی بات ہے، نکسن کے زمانے میں اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد جو سلور سرٹیفکیٹ اس کے اوپر لکھا تھا وہ بند کیا گیا، اور وہ بس فیڈرل ریزرو نوٹ ہے نا۔ تو پہلے اس ڈالر کے کچھ ویلیو تھا، مطلب آپ اس کو لے کر اس کے آپ کو چاندی مل سکتی تھی اس سے، لیکن ابھی نہیں۔ اگر آپ کا ڈالر آپ کہیں لیں گے مجھے چاندی دے دیں اس کے لیے، وہ نہیں دیں گے، ایک ڈالر کے چاند نہیں، اس کے کچھ ویلیو نہیں ہے۔ یہ بس یہ دھوکے بازی لوگ کے چلاکی سے یہ ڈالر کے ویلیو ہے، اور ہماری بے وقوفی کی وجہ سے اس ڈالر کے ویلیو ہے۔ اچھا، ایما رازا واٹسن، آپ کیا آپ حج گئے ہو؟ اچھا نہیں، میں حج میں نہیں گیا ہوں، جاؤں گا انشاءاللہ، ابھی تک نہیں گیا ہوں۔ اچھا، بلکہ جانا چاہتا ہوں، لیکن میرا کچھ ڈر ہے، جیسے سید زید حامد کو ہوا تھا عربستان میں، ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے نا، کوئی 3 مہینے کے لیے ان کو وہاں جیل میں ڈالا گیا، ان کو بہت دھمکی کی گئی تھی کہ تم کبھی یہاں سے نہیں نکلو گے سالوں تک، یا تم کو ڈیپورٹ کیا جائے گا انڈیا کو، ایسے سب ان کو دھمکی دی جا رہی تھی، کیونکہ وہ تو حقیقت میں یہ وہابی مذہب کو سمجھتے، اور اس کے سعودی فیملی کو سمجھتے، اس کے خلاف وہ بات کرتے تھے، شاید اس لیے، یا پاکستان کو وہ مضبوط بنا رہے تھے، اور امریکہ جس کے چمچے ہیں سعودی خاندان اور سعودی حکومت، تو امریکہ کے چمچے ہیں، یا
امریکہ کے جو خفیہ حکومت کے چمچے ہیں، تو امریکہ کے خفیہ حکومت کو اچھا نہیں لگا، تو شاید اس لیے ان کو تو مجھے بھی ہو سکتا ہے اگر میں عربستان میں جاتا، اگر اللہ چاہتا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے یہاں کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے سوچا کبھی کہ میں جاؤں گا، بلکہ میں نے کوشش بھی کی تھی عمرہ کے لیے، اور اس وقت مجھے ویزا نہیں ملا تھا، بلکہ مجھے بتایا گیا تھا حج کے بعد تم کو شاید عمرہ میں جانے کا موقع مل سکتا ہے، ابھی نہیں، تو دیکھیں گے، شاید جاؤں گا جب، ابھی پیسہ بھی نہیں ہے میرے پاس حج کے لیے۔ شمس الحق صاحب، ہاؤ آر یو ڈیئر؟ جناب آپ ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، یہ آپ کے کھانسی ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ میں اچھے ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں اور وہ اینٹی بایوٹکس یا وہ اس کو کیا بولتے ہیں، الرجی کی دوائی، تو میں نے کچھ لیا تھا، میں بیمار زیادہ ہو گیا تھا اس دوائی سے۔ اور ایک ڈاکٹر ہے میرے پاکستان میں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر، جو میرے بہت علاج کر چکے ہیں، میں ان سے ملنے چاہتا ہوں جب میں پاکستان جاتا ہوں، میرے خیال میں وہ میرے علاج کرا سکے گا انشاءاللہ۔ اچھا، فارس ابراہیم بلوچی، جت کے رپورٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ اچھا، جے آئی ٹی کی رپورٹ، ہاں اچھی بات ہے، سب جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، نواز شریف کی فیملی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، سب کو معلوم ہے، کوئی غلط کام ہو گیا۔ تو سائمہ عزیز مرزا، دین کا اونلی سچائی اس knowledge. What do you mean by love? Please explain. محبت کا مطلب ہے دوسروں سے پیار کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا، اور سب سے بڑی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت کرنا، عشق الہی، یا جیسے ہم چاہتے ہو کہ دوسرے ہم کو کریں، ہم ایسے دوسروں کو کریں، یہ بھی محبت کے ایک مطلب ہے، اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ زاہد خان صاحب، اللہ آپ کو خدمت کے توفیق عطا کریں، خدمت کے، اچھا شکریہ۔ حسن زاہد Ellen Kiesler, enough of fooling around with my people. My people are dumb, blind followers and have nothing to do with using brains, so stop fooling around with them as super evil powers around the world have been doing so since ages. Why would an American like you be abnormally interested in my third world country? What have you got to do with it? Why such an addiction for Pakistan? Or are we witnessing another Lawrence of Arabia in your form? Or is CIA launching another agent to rip us apart? Stop fooling around. نہیں، میں پاکستان کے لیے اتنے ایڈکشن کیوں ہے، سن لو اس بات کو، پھر تم سمجھو کہ میں نے بار یہ بتایا، 1983 کے بعد شاید اس سے پہلے یا اس کے بعد ایک سال، مجھے ٹھیک یاد نہیں ہے، میں گھوٹکی میں تھا، چھوٹا شہر ہے سندھ میں، تو ایک عظیم شخصیت نے مجھے بتایا اور میں نے پوری بات مان لی تھی، پاکستان دا مطلب ہے او پاکستان جتھے حضور پاک دے پاک مصاحب دے نال اسلامی پاک پھر قائم کر دین گے۔ تو اس وقت میں اس بات کو بالکل نہیں سمجھ سکا، لیکن آہستہ آہستہ سے میں ابھی سمجھ رہا ہوں اس کو، کہ پاکستان میں پھر اتنا انٹرسٹ، اتنا ایڈکشن ضرور ہوگا کسی کو بھی، امریکن یا پاکستانی یا انڈین بھی، کسی کو بھی، ہندو بھی انڈین کا، اس مسلمانوں کا، ہر ایک ملک کے جو مسلمان ہیں ضرور اس میں بہت انٹرسٹ رکھیں گے، اور ہر ایک صاف دل شخص پوری دنیا میں کسی بھی ملک کے، کسی بھی مذہب کے، وہ اس کا ایڈکشن ہو جائے گا پاکستان کے لیے، جب وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پاک اسلام پھر قائم ہو جائے گا، تو انٹرسٹ کیوں نہیں ہوگا؟ اور پاک اسلام کا مطلب ہے محبت، پاک اسلام کا مطلب ہے امن، پاک اسلام کا مطلب ہے انصاف، پاک اسلام کا مطلب ہے جو مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، وہ پاکستان میں ہو جائے گا انشاءاللہ، اس لیے پاکستان کو مدینہ ثانی کہا جاتا ہے۔ تو صرف میں نہیں، ہر ایک صاف دل شخص
کا بڑا انٹرسٹ، بلکہ ایڈکشن ہو جائے گا پاکستان کے لیے، کیونکہ یہاں امن قائم ہو جائے گا اور پاکستان سے پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، اور کون امن نہیں چاہتا ہے؟ تو یہ تو سی آئی اے کیا لارنس اریبیا کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے۔ تو میں ضرور انٹرسٹ رکھوں گا اس میں، ایڈکشن ہو جائے گا پاکستان کے لیے، بلکہ میں پاکستان کے بارے میں سوچتا ہی رہتا ہوں، ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ پاک اسلام کیسے پاکستان میں قائم ہو جائے گا۔ اور یہ بات میں نے بھی سمجھ لی کہ پاکستان اور خالستان دونوں مل کر یہ کر سکیں گے۔ تو یہ صرف پاکستان کے انٹرسٹ نہیں، خالستان کا بھی میرے بہت انٹرسٹ ہے، کیونکہ خالستان کا مطلب ہی ہے پاکستان، پاکستان کا مطلب ہی ہے خالستان، مطلب ہے جہاں صاف دل لوگ اکٹھے ہو کر امن قائم کر دیں گے، اتحاد، محبت، انصاف، یہ ہو جائے گا انشاءاللہ پاکستان میں اور خالستان میں۔ تو میں فولنگ اراؤنڈ نہیں کر رہا ہوں، خبردار، خبردار صاحب، حسن زاہد صاحب، آپ کا بہت اچھا نام ہے، لیکن میں فولنگ اراؤنڈ نہیں کر رہا، میں بہت سیریس ہوں۔ ہاں۔ حافظ حضرت رحمان صاحب، انسان کی زندگی 80 سال سے زیادہ نہیں ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ دنیا میں اچھی زندہ گزارے۔ بہت اچھی بات ہے، اچھی زندگی کا مطلب ہے اللہ کا نام لینا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی خدمت کرنا، دوسروں سے پیار سے بات کرنا، پیار سے ملنا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہی ہے اچھی زندگی۔ اچھا، دیکھیں گے اور کوئی سوال ہیں۔ حافظ حضرت رحمان صاحب پھر بول رہے ہیں، اللہ نے سب انسانوں کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہم سب انسانوں کو چاہیے کہ اپنے حقیقی رب کو پہچانے اور اچھی زندگی گزارے۔ بہت اچھی بات، بالکل صحیح بات، شکریہ حافظ صاحب۔ Umair Ilyas, Alan, what do you think about the current situation of Pakistan's politics after Panama leaks? یہ تو سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم ہے کہ حقیقت نکل رہی ہے، اور فکر نہیں کرو، لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ خلافت راشدہ قائم بھی ہو جائے گا پاکستان میں، قائم ہو جائے گی خلافت راشدہ، میرے کوئی شک نہیں ہے۔ بس پاک لوگوں کو، پاکستانی لوگوں کو پاک بننے چاہیے، پھر یہ خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی۔ اچھا، اور طاہر اقبال صاحب، اللہ کا دین اسلام will expand itself as it is universal religion, and we as a Muslim have to do is to keep ourselves correct and obey Allah's orders and follow the sunnah. Allah requires from us to obey۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے، اور صرف مسلمان نہیں، ہر ایک مذہب کے جو لوگ ہیں ان کا فرض ہے اللہ کے حکم پر چلنا۔ تو اوبے، جو وہ بتاتا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسلام از یونیورسل ریلیجن، یونیورسل ریلیجن از اسلام، ہاں، لیکن اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے صرف سننا، صرف شریعت۔ اسلام کا مطلب ہے محبت، انصاف، امن، دوسروں کی خدمت، سچائی۔ اگر 100% مسلمان لوگ پاکستان میں شریعت کو قائم کر دیتے ہیں لیکن اس میں کوئی محبت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، بس سختی سے ہاں تم کو اس اصول پر چلنا ہوگا، نہیں تو تم کو یہ لاشیں دی جائے گی، تم کو پھانسی دی جائے گی اگر تم یہ کرتے ہو، یہ اسلام ہے؟ نہیں، یہ اسلام نہیں۔ اسلام کا مطلب ہے پیار، معافی، رحمت، انصاف، سچائی۔ تو یہ میں بارمبار کہہ رہا ہوں، اسلام کا مطلب آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام کا مطلب صرف شریعت نہیں ہے، اسلام کا مطلب ہے محبت، سب سے بڑی بات ہے اسلام کا۔ اچھا، یہ نہیں کہ شریعت پر نہیں چلنا ہے، یہ میں نہیں بتاتا ہوں، ہر مسلمانوں کا فرض ہے
ہر سب مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ شریعت پر چلیں، لیکن شریعت بغیر محبت یہ اسلام نہیں ہے۔ اچھا، محمد شمسی تبریز صاحب کہہ رہے ہیں کسی بھی کنٹری کے پیسے کا ویلیو کون ڈیسائیڈ کرتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت خفیہ سازش ہے۔ یہ پیسہ کیا چیز ہے؟ یہ انٹرنیشنل بینکرز جو بینکسٹرز جو ہیں یہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ ان کے ویلیو رکھتے ہیں، اور وہ کسی بھی ملک کو ختم بھی کر سکتے ہیں آسانی سے اس پیسے کے۔ اس لیے سب حکومت سمجھدار والے جو حکومت میں ہیں وہ ان سے ڈرتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کو جلدی سے آسانی سے ختم کر سکتے ہیں صرف ہمارا پیسہ کنٹرول کرنے سے، اور وہ پیسے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس لیے سب حکومت ان سے ڈرتے ہیں، شیطانی بینکسٹروں سے۔ بہت شیطانی لوگ ہیں۔ تو اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا ایک حصہ ہے یہ پیسہ جو نقلی پیسہ ہے اس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ یہ انٹرسٹ بھی ایک اس کے بہت ضروری حصہ ہے۔ اس پورے دھوکے میں انٹرسٹ بہت ضروری ہے۔ یہ جو سینٹرل بینکس ہیں وہ پیسہ پرنٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے حکومت کو لون دیتے ہیں، اور وہ انٹرسٹ ابھی امریکہ کا 20 ٹریلین ڈالر امریکہ کا قرض ہے، اور اس قرض پر انٹرسٹ دینا پڑتا ہے۔ تو جتنا پیسہ امریکہ کو ملتا ہے حکومت کو وہ سب اس انٹرسٹ کو دینا پڑتا ہے، اور زیادہ اور نیا پیسہ پرنٹ کرنا پڑتا ہے ملک کو چلانے کے لیے۔ یہ بہت بہت بڑا سازش ہے۔ یہ شیطانی لوگوں نے انسان کو پاگل بنا دیا، بدھو بنا دیا۔ اس کے بارے میں تم تھوڑا سا سیکھ لو، یہ پیسہ کیا چیز ہے، پیسے کا ویلیو کون سیٹ کرتا ہے، ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ یہ سب یہ انٹرنیشنل بینکسٹرز کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، محمد شمسی تبریز پھر ابھی سب سے زیادہ ویلیو کویت کے پیسے کا ہے، اور مجھے ان ڈیٹیلز کے بارے میں مجھے مولانا معاف کرے۔ اچھا، تاج الدین صاحب، سر السلام علیکم۔ سر آپ ایک کام کرو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ادرک کو پیس کر اس کا پانی نکالو اور شہد لے کر مکس کر لو۔ رات کو سوتے وقت 1 سے 2 ٹی سپون لے اور ٹھنڈا پانی اور گھی والے کوئی چیز نہ کھاؤ۔ میں ٹھنڈا پانی نہیں پیتا ہوں، گھی کی چیز میں کبھی کھاتا ہوں لیکن بہت کم، لیکن روزانہ میں تو شہد، ادرک، اور اس میں کیونکہ ایک پاکستانی فیس بک دوست نے بتایا اس میں آپ دال چینی اور مہد اور کیا اس کو بولتا، ابھی یاد نہیں ہے اس کو اردو میں کیا بولتا، اور ایک تیسری چیز کلووز، یہ تینوں چیزوں کو بھی میں ملاتا ہوں۔ تو میں روزانہ یہ لے رہا ہوں نیم گرم پانی میں، تو وہی ادرک اور شہد کا، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ ہم ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ملوں گا میرا پاکستان میں آ کر، پھر امید ہے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ علی احمد صاحب، sir you were saying that time travel is possible, can you explain how؟ ٹائم ٹریول صرف پاسبل نہیں ہے لیکن یہ لوگ کر رہے ہیں۔ امریکہ کا DIA ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی نے یہ شاید 1980 سے پہلے 1970-75 کی بات ہے کہ ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا، دوسرے سیاروں کے لوگوں سے انہوں نے سیکھ لیا کہ کیسے یہ ممکن ہے، اور وہ کر رہے ہیں ابھی بھی، لیکن اس میں بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے، ٹائم ٹریول میں خطرہ بھی ہے، لیکن وہ تو کر چکے ہیں، کر رہے ہیں ابھی بھی۔ وہ کیسے ہوتا ہے یہ، کیونکہ یہ وقت جو ہے، ٹائم جو ہے، یہ نہیں ہے جیسے ہم سوچتے ہیں۔
جیسے ایک ٹائمز ایرو وہ کہتے ہیں، یہاں سے وہاں جاتا ہے، جیسے ایک ریور. نہیں، ایسے نہیں ہے. پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، یہ سب ابھی موجود ہے، ایک ہی وقت میں یہ سب موجود ہے. یہ نہیں کہ وہ ہو چکا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہونے والا ہے. حقیقت میں سب چیزیں ابھی ہی موجود ہیں، وجود میں ہیں. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کے کلیکٹیو ہپنوٹزم ان کو کہا جاتا ہے، کہ ہم وقت کو ایسے مانتے ہیں. تو پاسٹ میں جانا، فیوچر میں جانا، یہ ممکن ہے، اس کی ٹیکنالوجی ہے ان لوگوں کے ساتھ. تو اس کو آپ خود اسٹڈی کریں. آپ ٹائم اینڈرو بشاگو، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہوا تھا پہلے، میں اس کے بارے میں بات کر رہا تھا. اینڈرو باسیاگو، BASIAGO. میں نے ان کو ووٹ بھی دیا تھا، امریکہ کے صدر کے لیے وہ کھڑے ہو گیا تھا الیکشن میں، تو میں نے اس کو ووٹ دیا تھا کہ وہ سب سے پہلے امریکن بچہ تھا جس نے ٹائم ٹریول کیا تھا. یہ کم سے کم 40 سال پہلے کی بات ہے. وہ بچہ 40 سال پہلے 1970s میں میرے خیال میں. ہاں، تو 45 سال پہلے انہوں نے 1980 یا 1975 سے وہ 1863 میں گیا تھا، جب امریکہ کا صدر لنکن مشہور گیٹیزبرگ ایڈریس بتانے والا تھا. تو اس کا ایک فوٹو کھینچا گیا تھا، اس فوٹو میں اینڈرو بشاگو موجود ہے. تو آپ اس کو تھوڑا ریسرچ کریں، گوگل سرچ کریں، آپ اس فوٹو آپ کو ملے گا. یہ حقیقی فوٹو ہے کہ ایک لڑکا وہاں کھڑا ہے. وہ اس کو دیکھنے سے آسانی سے معلوم ہو جائے کہ اس کے کپڑے کیسے، یا اس کے جوتے بہت بڑے تھے، کیونکہ اس کو وہاں پہنچ کر اس کے جوتے اس کے ساتھ نہیں پہنچ کے وہاں، تو اور دوسرے جوتے لینا پڑا جو اس کے پاؤں پہ اوپر بہت بڑا تھا. تو وہ وہاں کھڑا ہے اس فوٹو میں جو کھینچا گیا تھا 1863 میں کھینچا گیا تھا وہ فوٹو، اور یہ لڑکا 1970 سے وہاں آیا تھا. تو یہ ہو رہا ہے. تو آپ اینڈرو بشاگو، اینڈی بشاگو کو آپ سرچ کریں، ٹائم ٹریول ایسے آپ سرچ کریں گے، آپ کو یہ سب کچھ ملے گا. ٹھیک ہے. طاہر اقبال: India is planning for a short and intense war as it has released amount of rupees 4 trillion. Do you think their establishment has now realized that Pakistan couldn't be stopped without large scale war? اگر وہ یہ کرتے ہیں وہ فیل ہو جائیں گے، وہ ہار جائیں گے. یہ ان کو بتاؤ. ان کو سمجھنا چاہیے. وہ تو اگر پاکستان پر حملہ کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر حملہ کر رہے ہیں. اللہ یہ نہیں ہونے دے گا پاکستان کو، وہ نہیں ختم کر سکیں گے. بلکہ کیا ہو جائے گا، انڈیا ختم ہو جائے گی، پاکستان بن جائے گی انڈیا. انڈیا پاکستان کا حصہ بن جائے گا. بلکہ انڈیا کے لوگ خود پاکستان کے حصے بننے پسند کریں گے، جب وہ سمجھ دیں کہ حقیقت میں پاکستان کیا ہے. پاکستان پاک لوگوں کا ستان ہے. یہ میں بارمبار کہہ رہا ہوں. پاکستانی لوگ جب حقیقت میں پاک بن جاتے ہیں تو صرف انڈیا نہیں، پوری دنیا پاکستان بننا چاہیں گے لوگ، صاف دل لوگ. تو یہ میرے نزدیک زیادہ ٹائم نہیں لگا ہے اس میں. یہ سب پاکستانیوں لوگوں پر ان کا فرض ہے پاک بننا، پھر یہ جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو پتہ نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ انڈیا ایسے کرنا چاہتے ہیں. شاید کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ، لیکن وہ نہیں کر سکیں گے. اچھا، Umair Ilyas Saab: What do you think about the current political system of Pakistan after Panama Leaks, because Prime Minister of Pakistan have been caught in Panama Leaks? ہاں، پہلے میں نے جواب دیا اس کا. تو بہت اچھی بات ہے. بے شک، میرا کوئی شک نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کروا دیا، اس کے ہاتھ سے یہ سب کچھ ہو رہی ہے. نہیں تو یہ شیطانی لوگ اس کو روکنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے چمچے جو ہیں، ان کے جو
کرپشن ہے وہ لوگوں کو پتہ نہ چلے لیکن سب کو معلوم ہے ابھی. بہت اچھی بات ہے کہ یہ نکل گئی ابھی حقیقت. اچھا اقبال امدانی، آپ کے ایلینز کا کیا حال ہے؟ ایلینز کا کیا حال ہے؟ ایلینز بہت اچھے لوگ ہیں زیادہ تر، اور وہ بہت اچھے، زیادہ تر اچھے ہیں. کچھ خراب والے بھی ہیں جو انسان کے دشمن ہیں، کچھ خاص کر جو ریپٹیلینز جیسے، چپکلی جیسے کچھ لوگ ہیں جو امریکہ کے حکومت سے ان کا ٹریٹی بھی ہوا تھا، اور مختلف ملکوں کے ان کے ٹریٹی، جرمنی سب سے پہلے ہٹلر کے جرمنی سے ان کی ٹریٹی ہوئی تھی. تو یہ لوگ خراب ہیں. تو کچھ ایلینز جو ہیں خراب ہیں ایسے، اور کچھ اچھے ہیں. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے یہ جو شیطانی ایلینز ہے وہ ہار رہے ہیں. جیسے اس دنیا میں بھی جو شیطانی انسان ہے وہ بھی ہار رہے ہیں ابھی. جو اپنے آپ کو بہت طاقتور اور امیر سمجھتے ہیں، وہ حقیقت اپنے آپ کو ایلومیناٹی کہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت سمجھدار سوچتے ہیں، وہ حقیقت میں ایلومیناٹی نہیں ہے. وہ ایلومیناٹی کا مطلب ہے ایلومنڈ، روشنی میں، اندھیرے میں ہے. بالکل وہ لوگ پاگل ہیں. وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کے عبادت کرتے ہیں، وہ شیطان کو مالک سمجھتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں شیطان سے اگر ہم، شیطان سے ہمیں بہت کچھ ملے گا اپنے فائدہ کے لیے، اس کو صرف نقصان. تو ابھی سب کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو ایلینز ہیں یہ حقیقی ہے. ان میں شیطانی والے بھی ہیں اور اچھے فرشتے جیسے والے بھی ہیں. جیسے انسان میں بھی شیطانی والے انسان ہیں اور فرشتے جیسے انسان بھی ہیں. تو ابھی جو یہ جنگ ہو رہا ہے یہ ایک روحانی جنگ آپ کہہ سکتے ہیں، پوری دنیا میں، اور اس دنیا سے باہر بھی یہ جنگ چالو ہے. لیکن اس میں ابھی یہ شیطانی لوگ ہار رہے ہیں. اچھا محمد شمسی تبریر صاحب ہیر. ایک آدمی ایک دوسرے کنٹری سے پیسہ کوئی دوسرے کنٹری بھیجتا ہے تو ایکچوئل میں کیا ٹرانسفر ہوتا ہے؟ اگر پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے تو کیوں، اگر دوسرا کنٹری کیوں مان لیتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. یہ سب پیسہ کا سسٹم جو ہے یہ اسی لیے چلتا ہے کیونکہ لوگ اس کو مانتے ہیں. اگر کسی ملک کے لوگ کہتے ہیں کہ میں ڈالر کو نہیں مانوں گا تو وہ ڈالر اس ملک میں نہیں چلے گا، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوگا، صرف کاغذ. لیکن اگر کوئی ملک ایسا کہتا ہے تو پھر ان کو تکلیف دیا جاتا ہے، یہ شیطانی لوگ. جیسے آپ کو معلوم ہے لیبیا میں غدافی صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم سونے کے بنیاد پر ایک نیا پیسہ شروع کریں گے. تو یہ ایک وجہ ہے کہ اس کو اڑا دیا گیا تھا، اس کے ملک پر حملہ، اس کو روکنے کی کوشش کی تھی، وہ نہیں روک سکے ان کو، تو انہوں نے بس حملہ کیا ایک جھوٹی بنیاد پر کہ یہ خراب آدمی ہے. حقیقت میں کافی اچھا آدمی تھا. اس کے ملک میں غریب لوگ نہیں تھے. لیبیا میں لوگ بہت کم، غریبی تھی، غربت بہت کم تھی، کیونکہ حکومت ان سب کو پیسہ دیتے تھے جن کو ضرورت ہوتی تھی. تو یہ شیطانی بینکروں کو اچھا نہیں لگا. تو یہ پیسہ کیوں اس لیے چلتا ہے، کیونکہ ہم اس کو مانتے ہیں. بس ہم اس پیسہ کو، اس کاغذ کو ہم مانتے ہیں کہ یہ اس سے ہم کو فائدہ ملے گا، اور جب تک دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں تو یہ چلے گا، اور جب لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں وہ نہیں چلے گا. یہ صرف کاغذ ہے تو اس کا کیا ویلیو ہے؟ اچھا، ڈو یو تھنک نارتھ کوریا از بگ تھریٹ فار یو ایس اے؟ طاہر اقبال صاحب پوچھے. مجھے معلوم نہیں یہ کوئی تھریٹ ہے یا نہیں، میرے خیال میں نہیں ہے. چھوٹا سا ملک ہے، بلکہ ان شیطانی لوگوں کا یہ ایک طریقہ ہے دشمن بنانا. یہ لوگ ڈرتے ہیں تو پھر وہ حکومت کی بات مانتے ہیں. ہم خطرے میں ہیں تو حکومت کو اور پیسے دے دو، ملٹری کو، اور حکومت کو مانو کیونکہ ہم پر حملہ ہونے والا ہے، خطرہ ہے. اور وہ ایسے جعلی وہ جب یہ کیا ہوا تھا سونی پکچرز پہ
साइबर अटैक हुआ था, तो उन्हें भाई नॉर्थ कोरिया ने किया है ना, कोरिया ने किया। तो हकीकत में ये एक फॉल्स फ्लैग था, इन लोगों ने खुद करवा दिया। ये सब एक बड़ा खेल है इन लोगों का। वक़ार अहमद मुल्ला साहब, आर यू मुस्लिम? यस, आई एम मुस्लिम. I am also Christian, I am also Hindu, I am also Buddhist, I am also Taoist, I am also Sikh, I am also Jewish, I am also, हर मज़हब को मैं मानता हूँ, हर सच्चा अच्छा मज़हब को मैं मानता हूँ, और ये सब मेरे नज़दीक ये सब अच्छे हैं, ख़राब नहीं हैं। सिर्फ गलत फहमियों की वजह से हर मज़हब में लोगों की कुछ गलत फहमियों की वजह से गलत ख्यालात होते हैं और गलत काम होते हैं, लेकिन हकीकत में सब के जो बुनियादी हकीकत है वो एक ही है, मालिक एक ही है, उसका नाम लेना है, उसकी खिदमत करना है। इंसान भी एक ही है, इंसान से दोस्ती करना है, दुश्मनी नहीं, नफ़रत नहीं, दूसरे मुल्कों से या दूसरे मज़ाहिब से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, सब से प्यार करने चाहिए, क्योंकि सब एक ही हैं, एक ही आदम के बच्चे हैं, एक ही मालिक के बंदे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सब मज़ाहिब जो हैं ये सब अच्छे हैं, इनकी सबसे बुनियादी बात है वो सब एक ही हैं। कोई नहीं कहता है झूठ बोलो, कोई नहीं कहता है कत्ल करो, है ना। सब कहते हैं दूसरों से प्यार से मिलो, सब कहते हैं सच्चाई बोलो, सब कहते हैं खासकर गरीब लोगों को मदद करो, दूसरों की मदद, दूसरों की खिदमत करो, है या नहीं। कुछ बातें में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये सब गलत फहमियों की वजह से है सिर्फ मेरे नज़दीक। अच्छा, सईमा अजीज मिर्ज़ा कह रही है, सारे आलन इस्लाम का मतलब मोहब्बत नहीं है बट कंप्लीट सबमिशन है। लव द काइंड ऑफ लव दैट यू स्प्रेड मीन्स ग्रोथ, लव इज ग्रोथ, आई फील लाइक दैट। हाँ, मेरा जब मैं कहता हूँ इस्लाम का मतलब मोहब्बत, हाँ ये लफ्ज़ से इस्लाम का मतलब है सलामती, सबमिशन, हाँ बिल्कुल सही आपने बताया। लेकिन मोहब्बत ये इस्लाम का सबसे मजबूत अमल है, ये इस्लाम का बुनियाद है, ये हर एक मज़हब का बुनियाद है मोहब्बत। अच्छा, लव इज़ ग्रोथ, हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात है आपने बताई। उमा या एमा पता नहीं, उमा रज़ा वाटसन, क्या आपको वाक़या करबला पर यकीन है, बिलीव है? करबला, हाँ यकीन है। हाँ, मैं तो एक बार मैं लाहौर में था, एक दोस्त ने मुझे एक शिया प्रोग्राम में ले लिया था करबला के बारे में, तो मैं भी रो रहा था। उस पूरे हॉल में हज़ारों लोग थे, और ये जब करबला की तारीख बताई जा रही थी सब रो रहे थे। इतने अफसोस की बात है, क्या हुआ था हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो गया, कितना वो अफसोस की बात है, क्या हुई थी उनकी बीवी बच्चों को, क्या हुआ था, पानी भी नहीं थी ऐसे। हाँ, मैं पूरा यकीन करता हूँ इस बात पर। वो ताहिर इकबाल साहब, पाकिस्तान जैसे कंट्री दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, इसलिए इस मुल्क की इम्पोर्टेंस है। दुश्मन इस ब्लेसड कंट्री की इम्पोर्टेंस जानता है, सिर्फ हमें इसकी कदर करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हाँ, पाकिस्तान पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जैसा एक मुल्क नहीं है जो इस्लाम के बुनियाद पर ही कायम किया गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर ही ये मुल्क बनाया गया है। और आपने बिल्कुल सही बताया कि जो दुश्मन है इस ब्लेसड कंट्री की इम्पोर्टेंस जानते हैं, और इसलिए वो डरते हैं पाकिस्तान से। अच्छा, ताजुद्दीन साहब, कुरान ने इस्लाम को दीन से मुतारफ कराया, मजहब नहीं। मजहब इंसान का तराशीदा निज़ाम है और दीन अल्लाह ताला का नज़ूल शुदा। हाँ ठीक है, तो हर एक मज़हब असली दीन का हिस्सा है, ये मैं कह रहा हूँ।
اور اس میں بے شک انسان نے کچھ چیز مکس کیا کروا دیا. اسلام میں بھی ہر مذہب میں کچھ انسانی باتیں بیچ میں آ گئے ہیں، نہیں تو یہ سب مختلف فرقے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلط فہمیاں تو آ گئی ہیں اس میں. تو دین ایک ہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے دین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ہر مذہب میں اللہ کی طرف سے کوئی باتیں ہیں اور انسان کی طرف سے بھی کوئی باتیں مکس ہو گئی ہیں. تو اسلام میں بھی کچھ، بے شک قرآن زیادہ پاک ہے دوسری کتابوں سے، لیکن اسلام میں مطلب انسان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نہیں، انسان کی طرف سے اسلام میں بھی کوئی غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں. تو ان سب کو صحیح کرنے کے لیے ہر ایک مذہب میں جو یہ غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اسلام پاک پھر قائم ہو جائے گا انشاءاللہ پاکستان میں. اچھا ظفر اقبال. Honorable sir, please when you come to our Pak land, Pakistan, please meet with Sahibzada Sultan Muhammad Ali Sahib from Jhang, from Hazrat Sultan Bahu Shrine, and you will get more about soul, your completeness and humanity. Please once you study first also. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ پاکستان جب آتے ہو ہمارے مرشد سے ملنا، تو پتہ نہیں کب سب سے مل سکوں گا، لیکن کوشش کروں گا. مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایسے لوگوں سے ملنا. اچھا اور کون سے سوال ہیں اچھے؟ سر کیا آپ کو واقعہ کربلا پر یا کہاں؟ میں نے اس کا جواب دے چکا ہوں. Muhammad Z. Lodhi, Assalamu alaikum Alan. Last time I had asked you a question regarding Apollo project, conspiracy to moon. In reply you had said that they went to moon once and they had been asked not to come by some بہت لمبی بات ہے. اچھا. They had been asked to come by some source, but the history which we all have studied in schools is not true. Here is another thing, Alan, which I believe that they haven't crossed the limit yet. Can you please give us a brief explanation in regards of this conspiracy? According to my source and small study, I had come across that no one had went to moon yet. What do you say from your sources? ایک سورس ہے کوری گڈ جو خود چاند کو گیا ہے. COREYGOODE، آپ اس کا بھی ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں. تو جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں یہ بہت سال پہلے 1930s یا 40s میں بھی جرمنی، نازی جرمنی نے چاند کو جا چکا تھا، اور امریکہ نے بھی 1969 والا ناسا لینڈنگ سے پہلے بھی چاند کو جا چکے تھے. لیکن جب ناسا وہاں گئے تھے اپولو پروگرام کے، تو جو ایلن آرمسٹرانگ تھا اور بز ایلڈرن، ان دونوں نے دیکھا کہ ہمارے چاروں طرف دوسرے سیاروں کے لوگ وہاں ہیں، اور ان لوگوں نے یہ پھر پورا جو لائیو فیڈ تھا اس کو بند کر دیا گیا تھا، اور دوسرے جو پہلے سے بنا دیا گیا تھا اس کو انہوں نے ٹی وی پہ لگا دیا تھا. تو یہ سب نقلی ہے. وہ تو حقیقت ہے ایلن آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن وہ گئے تھے چاند کو، لیکن یہ غیر لوگ مطلب ایلینس، دوسرے سیاروں کے لوگوں نے ان کو بتایا کہ تم یہاں ایسے نہیں آ سکتے ہو، تم کو ویزا لینا پڑے گا. ہے نا، ویزا کے بغیر کوئی وہاں نہیں جا سکتے ہیں. جیسے اگر آپ امریکہ آنا چاہتے ہیں پاکستان سے، آپ کو ویزا لینا پڑتا ہے. اگر آپ خود پاکستان سے امریکہ میں پہنچتے ہیں تو آپ کو پکڑا جائے گا اور آپ کو بھگا دیا جائے گا. نہیں تو ایسے ہی وہ 2-3 بار وہ آ سکے، چاند جا سکے، لیکن پھر ان کو بتائے گئے نہیں تم پھر نہیں آؤ، تو وہ نہیں آ سکے، اور اس لیے یہ اپولو پروگرام بند ہو گیا تھا. پھر جو وہاں کے کچھ چاند میں کچھ مختلف سیاروں کے لوگ وہاں رہتے ہیں، ان کے بیس ہوتے ہیں، تو پھر کچھ جو وہاں چاند میں رہتے ہیں ان سے کوئی دوستی ہو گئی یا ٹریٹی ہو گئی تھی، تو انہوں نے اجازت دی تھی کہ تم یہاں ابھی آ سکتے ہو. تو اپولو پروگرام نہیں، یہ خفیہ سیکرٹ اسپیس پروگرام اس کو کہتے ہیں.
تو وہ تو ابھی جاتے ہیں، امریکن بیس ہے ابھی، مختلف دوسرے ملکوں کے بھی بیس ہے چاند میں، یہ سب سیکرٹ ہے، یہ میس میڈیا میں، زائنسٹ میڈیا میں یہ کبھی نہیں آئے گا. لیکن جو انسان وہاں جا چکے ہیں ان کی رپورٹ پہ یہ ہے. تو کوری گڈ، COREYGOODE، اس کے آپ اسفیئر بینگ الائنس .org میرے خیال میں، یا .com مجھے ابھی یاد نہیں ہے، لیکن یہ وہ میرا سب سے بڑا سورس ہے ان سب چیزوں کے، کیونکہ وہ خود وہاں گیا ہے. بلکہ یہ آپ حیران ہو جائیں گے، میں ایک امریکن پادری سے ملا تھا اپولو پروگرام میں، نہیں، انہوں نے مجھے بتایا میں بھی چاند گیا ہوں. تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، انہوں نے ایک طریقہ سیکھ لیا جس سے وہ چاند جا سکتے تھے راکٹ شپ کے بغیر، آؤٹ آف باڈی ٹریول. تو لوگ گئے ہیں وہاں دونوں طریقے سے، راکٹ شپ سے اور آؤٹ آف باڈی ٹریول سے، اور دوسرا ہے ٹیلی پورٹیشن سے بھی لوگ چاند جاتے ہیں. تو یہ سب آپ اچھے طرح سے اسٹڈی کریں. اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے کیونکہ بہت ڈس انفارمیشن ہے انٹرنیٹ میں، لیکن اگر آپ کوری گڈ کے ویب سائٹ دیکھتے ہیں، اس کو اچھے طرح سے اسٹڈی کریں، آپ حیران ہو جائیں گے. بہت حیران کن باتیں وہ بتاتے ہیں، لیکن یہ سب حقیقت ہے میرے نزدیک. کوری گڈ بالکل صحیح آدمی ہے، صاف دل ہے، صحیح بات بتا رہے ہیں. تو آپ اس کو ویب سائٹ کو آپ دیکھ لیں. اچھا، علی احمد، then why he did not told Lincoln that you will be assaulted and saved him. نہیں، وہ صرف تھوڑے دیر کے لیے، اور یہ بھی ایک اصول ہے، جب آپ پاسٹ میں جاتے ہیں آپ کوئی بڑی چیز نہیں کر سکتے، نہیں تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے ٹائم لائنز میں. تو وہ بس ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا، تھوڑے دیر کے لیے وہ جا سکا اور اس کو جلدی واپس آنا پڑا. اچھا، نہیں تو اچھا سوال ہے، اور حقیقت میں یہ تو ہوتا ہے، وہ کبھی کرتے ہیں ایسے، وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ہوا تھا جو ہم کو اچھا نہیں لگتا یا بہت نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے، تو وہ جاتے ہیں پاسٹ میں جاتے ہیں اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حقیقت میں وہ تبدیل نہیں ہوتا ہے، صرف ایک نیا ٹائم لائن بنتا ہے. تو مختلف ٹائم لائنز وجود میں ہے. آپ میرے ویب سائٹ دیکھ لیں allintelligentlife.com، وہاں میرے ایک آرٹیکل بھی ہے ان ٹائم لائنز کے بارے میں. تو بہت اچھا سوال ہے، لیکن اس میں مشکلات کافی ہیں، خطرہ بھی ہے اگر کوئی پاسٹ میں جا کر اس کو تبدیل کر دیتا ہے. احسان شیخ، از کیپٹلزم گڈ اور بیڈ؟ کیپٹلزم کا مطلب کیا ہے؟ جو آج کل اس دنیا میں کیپٹلزم ہے وہ بہت خراب ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے دوسروں کو تکلیف دینا، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو تکلیف دینا، اپنے آپ کو بہت زیادہ امیر بنانا اور دوسروں کو غریب بنانا اور اس کو کوئی فکر نہیں کرنا. یہ کیپٹلزم بہت خراب ہے. لیکن اگر کیپٹلزم کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان کا حق ہے کہ وہ بزنس کریں یا نوکری کریں، پیسہ کمائیں، اور وہ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے بھی استعمال کریں، اور دوسروں کے لیے جب پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو دوسروں کے، خاص کر غریب لوگوں کی خدمت میں، ان کو مدد کرنے میں اس کو استعمال کرنا چاہیے. یہ کیپٹلزم خراب نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامک کیپٹلزم آپ کہہ سکتے ہیں. محمد شمسی تبریز صاحب، پھر سر، جب امریکہ کسی بھی کنٹری کو لون دیتا ہے تو وہ ریٹرنز کیسے دیتا ہے؟ اگر وہ کسی کو الیکٹرانک منی ٹرانسفر کرتا ہے تو ویسے ہی ریٹرنز لیتا ہے یا پھر کسی اور فارم؟ ہاں، یہ لون ایک بہت بڑا یہ بھی ایک بہت بڑا سازش ہے. یہ امریکہ سے نہیں، حقیقت میں ورلڈ بینک سے، زیادہ تر ورلڈ بینک یا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ بینک ایسے لون دیتے ہیں. ان کا مطلب ہے صرف ان لوگوں جن کو وہ لون دیتے ہیں ان کو اپنے غلام بنانا. مطلب وہ لون واپس نہیں دے سکتے ہیں. پھر ان کا مطلب ان کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ہم کو یہ پیسہ واپس نہیں دے سکیں گے، انٹرسٹ اتنا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں پھر، جب وہ انٹرسٹ واپس نہیں دے سکتے ہیں تو پھر بتاتے ہیں پھر تم کو یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا. اور ایسے پاکستان میں بھی ہوا ہے، پاکستان کی حکومت کو یہ بھیجنا پڑا، وہ بھیجنا پڑا. پورا جو دولت ہے پاکستان کے ان بینکروں کے لون کے وجہ سے ان کو اب یہ بھیجنا پڑ رہا ہے.
تو یہ ان کی دھوکہ ہے لون دینا. وہ بلکہ فیڈرل ریزرو بینک بھی امریکہ کو امریکن لوگوں کو مطلب کہ حکومت کو لون دیتا ہے، پیسہ پرنٹ کرتا ہے، لون دیتا ہے، پھر امریکہ کی حکومت واپس نہیں دے سکتے ہیں. اور فیڈرل ریزرو بینک کے شیطانی لوگ جو ہیں ان کو معلوم ہے کہ امریکہ کی حکومت کبھی واپس نہیں. 20 ٹریلین ڈالر بن گیا ہے یہ ڈیٹ امریکہ کے، کبھی واپس نہیں دے سکیں گے. اور وہ چاہتے بھی نہیں کہ یہ واپس دیا جائے، بس چاہتے ہیں کہ انٹرسٹ دیتے رہو اور پھر تم کو جو کچھ ہم بتاتے تم کو کرنا پڑے گا. تو یہ پوری دنیا کو، پاکستان میں بھی، ہر ملک میں ایسے ان شیطانی بینکروں نے ہر ایک ملک کی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لایا ہے لون دینے سے زیادہ. اچھا، راز اوائس، اصل انسان روح ہے، جسم روح کا لباس ہے. بہت اچھی بات ہے. علی رضا، all you says about aliens, how can we trust on it? We never heard about aliens in Quran. نہیں، قرآن میں بھی جن کا ذکر ہے، یہ ایک قسم کے ایلینز ہے. فرشتوں کے ذکر ہے، یہ بھی ایک قسم کے ایلینز ہے. فرشتے جو اس سیارے کے نہیں ہیں، دوسرے سیارے کے. ایلینز کا ایکسٹرا ٹریسٹریلز کا مطلب ہے دوسرے سیارے کے لوگ. تو فرشتے بھی دوسرے سیاروں کے لوگ ہیں. اور اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، مطلب دوسرے عالموں کا بھی وہ رب ہیں. تو ان دوسرے عالموں میں کوئی لوگ نہیں رہتے ہیں کیا؟ تو یہ صاف لکھا ہے کہ ایلینز تو ہے. بلکہ میرے ایک مسلم دوست نے مجھے کم سے کم 15-20 قرآن کے آیات بتایا جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایلینز حقیقی یا دوسرے سیاروں میں لوگ رہتے ہیں. تو آپ اس کو تھوڑا اسٹڈی کریں، آپ کو یہ ملیں گے. ابھی مجھے وہ سب یاد نہیں ہے. میں نے فیس بک پیج پہ ہی پوسٹ کیا تھا پچھلے سال. احسان شیخ، انکل what are your views on Prophet Jesus, peace be upon him? وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جیسس کرائسٹ، ہمارے پیارے یسوع مسیح، وہ بہت ہی اچھے نبی ہیں. وہ بھی ابھی زندہ ہیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی زندہ ہیں. اور وہ کبھی اپنے ماننے والوں سے ملتے بھی ہیں. ان سے بات میں انہیں مجھ سے بھی نہیں ملا ہے، میں نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن کافی کرسچن لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملے ہیں اور ان سے بات کیے ہیں، ان کو ہدایت دیتے ہیں. تو بہت، بلکہ قرآن شریف میں بھی لکھا ہے کہ شیطان سے ان کی حفاظت کی گئی کہ ان کو شیطان ہاتھ نہیں لگا سکا. تو بہت عظیم نبی ہیں وہ. انکل از ایتھیزم گڈ؟ احسان شیخ پوچھ رہے ہیں. نو آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا، رضا واٹسن، یہ لعنت ہو یزیدیت پہ. معاف کریں، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سائمہ عزیز مرزا، یو کی ناٹ لو اینی ون وداؤٹ سبمیشن، واٹ آر یور تھاٹس اباؤٹ اٹ؟ بہت اچھا سوال ہے. ہاں، کیونکہ محبت کا مطلب ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں ہم ان کی بات مانیں گے، ان کی خدمت کریں گے. تو ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک بتایا. سائم عزیز مرزا آگے بتا رہی ہے، I live in Dubai so won't be able to meet you in Pakistan. Could we talk through any other means? Send me a private Facebook message. محمد شمس تبریز، سر کل ملا کے مجھے لگتا ہے یہ پوری دنیا موہ مایا ہے. یہ دنیا اتنا الجھ گئے ہے کہ کوئی نہیں بچ سکتا یا بچا سکتا ہے برباد ہونے سے سوا اللہ کے. ہاں، بالکل صحیح بات ہے. میں بھی بس شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہے، نہیں تو ہم اس دجالی دنیا سے بچنا ناممکن ہوتا تھا. بالکل صحیح آپ بتا رہے ہیں. ندیم حسین، مائی آنسر پلیز. ندیم حسین کا کیا سوال تھا؟ میں نے اس کا جواب نہیں دیا، ابھی مجھے یاد نہیں ہے. ندیم، ابھی وہ نہیں مل رہا ہے مجھے. شاید وہ آیا بھی نہیں میرے
بالکل پیچھے شوت کو میں آپ کا کوئی سوال مجھے نہیں مل رہا ہے ندیم صاحب. اچھا ہم کہاں بھی واپس آنا پڑا. اچھا پھر آپ دوبارہ پوچھیں ندیم حسین صاحب، میں آپ کا سوال نہیں دیکھ سکا. اچھا تاج الدین پھر. اچھا پڑھنے کے لیے مجھے میگنیفائنگ گلاس کی ضرورت ہے. تو سر مذہب کے ذریعے اسلام قبول کرنا ہو تو شیعہ ریوہندی شیعہ سمے دیوبند اچھا دیوبندی بریلوی وغیرہ بننا پڑے گا، لیکن دین کو قبول کرنے کے لیے صرف اچھا انسان بننا پڑے گا. اللہ کا فرمان کا ہم نے انسان کی تخلیق کو انسان کی تخلیق کو نے انتہائی عزت دی ہے. القرآن اس آیات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ شیعہ سنی بریلوی بن کر ایمان لاؤ، انسان بن کر ایمان لاؤ. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. جہاں تک میں اس کو سمجھ سکا بہت اچھا مجھے لگ رہا ہے. ہاں کیونکہ انسان ایک ہی ہے، سب ایک ہی مالک کے بندے ہیں. تو یہ نہیں بتایا جاتا ہے شیعہ بنو، سنی بنو، بریلوی بنو، دیوبندی بنو، بلکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ پاک کا نام لیتے رہو، دوسروں کی خدمت کرو، سچ بولو. تو بالکل صحیح بات ہے. اچھا احسان شیخ uncle, as you says that Prophet Jesus, peace be upon him, is alive, but I want to know that do you believe that he was a prophet or a god? یہ میں نے کئی بار بتایا ہے. مجھے بچپن میں بے شک مجھے یہ سکھایا گیا تھا کہ وہ خدا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود خدا نہیں ہے. انہوں نے خود بتایا تھا جب ان سے ایک بار کسی نے کہا گڈ میسٹر، انہوں نے جواب دیا ایک دم کہ وائی ڈو یو کال می گڈ، دیر از نن گڈ بٹ گاڈ alone. مطلب ہے میں گاڈ نہیں ہوں، تو میں اس کو گاڈ نہیں مانتا ہوں، بلکہ گاڈ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ گاڈ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ نبی ہے اور بہت ہی عظیم اور پاک نبی ہیں جن کو شیطان نے چھوا بھی نہیں کبھی. یہ قرآن شریف میں بھی لکھا ہے. مالک وسیم, really my dear and respected sir, I want to meet with you. تو آپ کہاں ہیں؟ اگر آپ امریکہ میں ہیں آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، کیونکہ میں بھی پاکستان جانے والا ہوں. اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ مجھ سے مل سکتے ہیں. میرے فیس بک پیج پہ ادھر ہی میں بتاؤں گا جب میں پاکستان آتا ہوں. کراچی، لاہور، پنڈی، اسلام آباد، کم سے کم ان 3 شہروں میں ضرور، اور سیالکوٹ، ملتان، فیصل آباد، ان تینوں میں بھی جانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. محمد شمسی تبریز صاحب, اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں صرف 2 ہی مخلوقات دنیا میں بھیجا گیا ہے، جو جنات اور انسان.
اچھا، فرشتہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، انسان اور جن. پھر جن، اس جن لفظ کا مطلب بہت سارے جو دوسرے سیاروں کے لوگ وہ اس میں آئیں گے شاید جنات میں، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے سیاروں کے لوگ بھی انسان ہیں، کیونکہ بہت سارے ہیں جو بالکل انسان جیسے دکھتے ہیں. اتنا یہاں تک کہ ابھی بھی آج کل بھی آپ حیران ہوں گے، آج کل بھی اسی دنیا میں دوسرے سیاروں کے لوگ رہ رہے ہیں جو انسان جیسے اتنے دکھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ دوسرے سیاروں کے لوگ ہیں. تو یہ بھی انسان کہہ سکتے ہیں بے شک. تو لیکن ٹھیک ہے، یہ جنات اور انسان اگر صرف دو قسم کے ہیں تو پھر ان میں بہت سارے تو آئیں گے، مختلف قسم کے لوگ آئیں گے، اس مختلف سیاروں کے لوگ اس میں آئیں گے، بلکہ فرشتے بھی ہیں. تو اچھا، ندیم حسین، which one leader is best for Pakistan? حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is best leader for Pakistan. تو ہم سب اس کو مان لیں، اس کے حکم پر چلیں، تو پھر پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. نہیں تو یہ فرقہ ہے، وہ فرقہ ہے، یہ وہ. فرحان احمد، what's your take on New Age religion, which is all about loving? نیو ایج ریلیجن میں بہت مختلف چیزیں ہیں، اور نیو ایج ریلیجن میں کافی ڈس انفارمیشن بھی پھیلا جا رہا ہے. لوگوں کو ڈرایا بھی جا رہا ہے نیو ریلیجن سے، اور اس میں کافی غلط فہمیاں بھی ہیں، غلط باتیں بھی بتائی جا رہی ہیں. لیکن جو اس کے بنیاد ہے محبت، وہ تو صحیح ہے، وہ تو بالکل صحیح بات وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ محبت کی ضرورت ہے. یہ سب سے ضروری چیز ہے. اگر ہم دوسروں سے پیار سے کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اگر ہم دوسروں سے نفرت کرتے ہیں، غصے کرتے ہیں، تو پھر کہیں بھی کسی بھی مذہب میں کسی بھی ملک میں امن نہیں ہو جائے گا. تو سب سے ضروری چیز ہے لونگ، ہاں، محبت. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے نیو ایج ریلیجن میں، لیکن اس میں کافی غلطیاں بھی ہیں. محمد زی لودھی، how is it possible, Alan, to make our spirit powerful so that we can understand the real truth and concept of Allah's deen? Thanks. بہت بہت اچھا سوال، شکریہ. تو جواب بہت بھی آسانی ہے، صرف اللہ کا نام لیتے رہو، قرآن پڑھو، بائبل پڑھو. جو دعائیں ہیں ہر مذہب کے جو دعائیں ہیں ان میں سے جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ روزانہ بولتے رہیں. تو یہ میرے نزدیک سب سے ضروری ہے. ذکر مطلب اللہ کا نام لینا کسی بھی زبان میں، اللہ کا نام، اور دعا کرنا کسی بھی زبان میں کسی بھی کتاب سے، اور کتابوں کو، الہامی کتابوں کو پڑھنا، یاد بھی کرنا، اور دوسروں کی خدمت کرنا، اپنے خود غرضی کو چھوڑ دینا. اگر ہم ایسے صاف دل سے ہم کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین، اصلی دین کا مقصد اور مطلب ہم سمجھیں گے. محمد شمسی تبریز، سر آپ کو معلوم اس دنیا میں اللہ پاک پہلے کس کو بھیجا تھا؟ زنت کو جو اس دھرتی پہ قتل اور غارت مچا دیا تھا، اور بعد میں آدم کو بھیجا. یہ مجھے معلوم نہیں ہے. اس دنیا میں آپ کا مطلب ہے اس سیارے پہ یا دوسرے سیاروں میں؟ یہ مجھے پتہ چل گیا ہے، اس کا سورس بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ ملے گا، لیکن اس کو اسٹڈی خاص. یہ گایا ٹی وی نام کا ایک ٹی وی چینل ہے جس میں بہت اچھی باتیں ہیں اس کے بارے میں. تو وہاں سے میں نے سیکھ لی ہے کہ لائرا کانسٹلیشن جو ہے، جہاں ویگا ستارہ ہے، وہاں سب سے پہلے اس ملکی وے گیلیکسی میں انسان بنے تھے، بولے یا انسان جیسے دوسرے سیاروں کے لوگ. تو یہ پوری ڈیٹیل آپ کو مل سکتا ہے ابھی. ہاں، لنڈا مولٹن ہاؤ اس کا نام ہے، لنڈا مولٹن ہاؤ، HOWE. تو اس کے ایک پروگرام میں سن رہا تھا کل پرسوں ہی. تو وہ بتا رہی تھی کہ مختلف سورسز ہیں جن سے یہ اس پوری کائنات کے، یا خاص کر اس ملکی وے گیلیکسی کے جو اتہاس ہے، تو اس کو کافی اسٹڈی کرنا پڑتا ہے اس بات کو.
पूरी तरह से समझने के लिए. अच्छा, Farhan Ahmed, sir, if there are other planets, then there would be other prophets for their planets. हाँ, बेशक दूसरे सियारों में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत देने के लिए वहाँ नबी भेजते होंगे. हाँ. Farhan Ahmed, so it doesn't challenge traditional religious beliefs. No, बिल्कुल सही. Sharjil Khan Ghori, hello sir, how are you? Respect, shukriya. Ahsan Sheikh, uncle, please pray for my business that it gets started. लेकिन हो सकता है कि आपके फ़ायदा में, अगर आपके बिजनेस फेल होता है शायद उसमें भी आपका फ़ायदा है, तो मैं क्यों आपके बिजनेस के सक्सेस के लिए दुआ करूं. मैं दुआ करता हूं आपके लिए कि जो आपके लिए अच्छा है अल्लाह सुब्हाना ताला वो आपको ज़रूर दे. अच्छा, मोहम्मद शम्स तबरीज़ साहब, और इंसान को भेजने से पहले अल्लाह पाक फरिश्ता को भेजा एंड वो उन्हें खदर दिया और वो समुंदर में पनाह लिया और उसका तख्त समुंदर में है. अच्छा, ये शायद ठीक है, मुझे ये सब बातें मालूम नहीं है, आपको ज़्यादा मालूम है मुझसे इन चीज़ों के बारे में. अच्छा, अच्छा, नदीम हुसैन का सवाल है, व्हाट अबाउट इमरान खान. मैंने कई बार इस सवाल का जवाब भी दिया है. तो इमरान खान अच्छा आदमी भी होते हुए वो सियासतदान है, और सियासतदान बनने का मतलब है गलत काम करना. वो इससे नहीं बच सकता है. अगर वो भी अच्छा आदमी है, उसके पार्टी में लोग आएंगे, घुस जाएंगे, अगर वो बहुत होशियार नहीं रहता जो उसको मदद करेगा उसकी पार्टी को, और वो लोग इतने अच्छे नहीं हैं, तो फिर अगर वो कुछ गलत काम करता है उसको नहीं निकाल सकता अपने पार्टी से, नहीं तो पूरे बहुत सारे लोगों को निकालना पड़ेगा और उसकी पार्टी कमज़ोर हो जाएगी. तो ये तो सियासतदानों का ये मसला है. अगर कोई अच्छा आदमी भी सियासतदान बनता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है. और अगर कोई बहुत ताकतवर बन जाता है किसी भी पार्टी के, तो फिर ये जो शैतानी लोग हैं, इल्यूमिनाटी जो हैं, वो उनको धोखा देना शुरू करता है, उनको रिश्वत खिलाना शुरू करता है, उनको धमकी देने शुरू करता है, अगर तुम हमारे काम नहीं करते हो तो हम तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे. तो अगर वो अल्लाह सुब्हान ताला पर बहुत ही ईमान नहीं है तो फिर वो उनसे डरते हैं और उनका काम करना पड़ता है. तो इसलिए मैं कहता हूँ ये सियासी पार्टियों से पाकिस्तान के काम नहीं हो जाएगा. सियासी पार्टियों को छोड़कर एक ही पार्टी होनी चाहिए, अल्लाह सुब्हाना ताला की पार्टी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पार्टी, और वो खिलाफत राशिदा है जो अल्लाह सुब्हाना ताला इसका बंदोबस्त करा देगा इंशाल्लाह. ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इंशाल्लाह. एहसान शेख, अंकल, हुक्म रे अगर हुक्म रे साथ एलियंस, अच्छा, अगर हमारे साथ एलियंस रहते हैं तो फिर वो हमें नज़र क्यों नहीं आते. कभी कुछ को नज़र आते हैं, लेकिन आम तौर पर वो इंसान जैसे जो दिखते हैं वो नहीं, हमें नज़र नहीं आते हैं. और जो दूसरे किस्म के भी हैं वो अपने आप को, उनको ये ताकत है कि वो अपने आप का शक्ल को बदल सकते हैं और इंसान जैसे दिख सकते हैं. मैं बस 2-3 दिन पहले मैंने सुना था, हकीकत अजीब बात है कि जो अमेरिका का सदर बुश, दूसरा वाला नहीं, उसका बाप जो जॉर्ज H.W. बुश था, बड़ा बुश, वो हकीकत में एक दूसरे सियारे के चिपकली जैसे आदमी है, लेकिन उसने अपने आप को एक इंसान जैसे शक्ल दिखाई दिया. और कभी इसके कोई वीडियोस भी हैं जब उनकी आंख, क्योंकि ये चिपकली वाले रेप्टिलियंस जो हैं उनकी प्यूपल्स जो है वो गोल नहीं है, इस तरफ है, तो उनकी कोई वीडियो भी है इनको. और एक मिलिट्री आदमी ने बताया था, बड़े खौफ में था, ने बताया कि मैंने एक बार देखा था कि ये जॉर्ज H.W. बुश तो चाह वो एक पूरा पूरा रेप्टिलियन के शक्ल उसने दिखाया था. तो इसलिए हम उनको नहीं देखते हैं कि अपने आप को छुपा देते हैं. मोहम्मद शम्सी तबरीज़ साहब, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फरिश्ते दुनिया में आते रहते हैं. ये यहूदी लोग सबसे तेज़ कौम है जो लोगों को
وقوف بناتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتے دنیا میں آتے رہتے ہیں، کیوں نہیں؟ جب ان کی ضرورت ہوتی تھی وہ تو آتے ہیں، کئی بار آئے ہیں، تو اگر ان کی ضرورت ابھی بھی ہے وہ نہیں آئیں گے؟ کون اس کو منع کر سکتے ہیں؟ کیا یہودی لوگ ان کو منع کر سکتے ہیں تم نہیں آ سکتے ہو؟ نہیں، وہ تو آ رہے ہیں انسان کی ہدایت کے لیے۔ اچھا، اقصد اللہ، can you explain about new world order? What's the plan or what kind of strategies they want to implement on us؟ وہ ہاں، پوری دنیا میں ایک ہی حکومت بنانا چاہتے ہیں جو اپنے ہی مطلب یہ شیطانی لوگوں کے قبضے میں ہیں، اور ان کا پلان یہ ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو لڑانا، مختلف ملکوں کے لوگوں کو لڑانا، اور ایسے ان سب کو کمزور بنانا، اور ان کے پیسہ انفلیشن سے سب ملکوں کو غریب بنانا، سب ملکوں کو کمزور بنانا، اور پھر ان سب پر قبضہ کرنا۔ یہ ان لوگوں کی اسٹریٹجی ہے، اور ان کی ایک اسٹریٹجی ہے مسلم ورلڈ کو کرسچن ورلڈ کا دشمن بنانا، یہ لوگوں کو بتانا کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہیں، ان سے ڈرو، تو لوگ ڈرتے ہیں، اور پھر وہ شیطانی لوگ بتاتے ہیں تو ہم تمہاری حفاظت کر دیں گے ان لوگوں سے، تو پھر وہ بیچارے لوگ، معصوم لوگ یا بے وقوف لوگ ان کو مانتے ہیں اور ان کو نیا اصول حکم چلانے دیتے ہیں۔ جیسے یہ امریکہ میں 9/11 کے بعد 2001 میں یہ پیٹریٹ ایکٹ کو چلانے کے لیے ہی یہ 9/11 بنایا گیا تھا، یہ ایک وجہ تھا۔ یہ 9/11 اسامہ بن لادن نے نہیں کیا، یہ امریکہ کی خفیہ حکومت نے کیا، CIA، موساد، یہ سب مل کر اس 9/11 کو کروا دیا۔ ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ نام نہاد پیٹریٹ ایکٹ، جس سے امریکہ کی کانسٹیٹیوشن، امریکہ کے آئین کو ختم کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے آئین جو ہے، امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں بہت سارے رائٹس ہیں لوگوں کے۔ بل آف رائٹس میں یہ بتایا گیا کہ کسی کو اگر پکڑا جاتا ہے اس کو وکیل کے سے ملنے کے، اور اس کو بتانا پڑتا ہے کہ تم کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، تو رشتہ داروں سے وہ مل سکتے ہیں وغیرہ۔ تو یہ سب جو امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھے ہیں، یہ سب رائٹس کو ختم کر دیا گیا ہے ابھی امریکہ میں۔ کیوں؟ نیو ورلڈ آرڈر 9/11 کرا کے امریکن لوگوں کو ڈرا کے یہ پیٹریٹ ایکٹ کو انہوں نے فوراً ہی، مطلب اتنا بڑا پیٹریٹ ایکٹ 9/11 سے پہلے ہی لکھا گیا تھا، بنایا گیا تھا، اور پھر امریکہ کے کانگریس میں بھی یہ ایک دم بھیجا سب کو، تو ان کو پڑھنے کے موقع بھی نہیں ملا ہے، کانگریس مین کو، کانگریس ویمن کو، سینیٹرز کو پڑھنے کے موقع نہیں ملا گیا تھا، اور ان کو ڈرا دی بھی گیا ہے۔ یہ کیا ہے ابھی وہ کیا زہر تھا جو انہوں نے، ابھی مجھے معاف کرنا، بڈھا ہو رہا ہوں، مجھے دماغ ابھی ٹھیک ٹھام نہیں کر رہا ہے، یاد بھی نہیں کر سکتا ہے وہ کیا تھا، وہ زہر جو بہت خطرناک زہر جو چٹیوں میں بھی گیا تھا، اور کچھ لوگ مر بھی گئے تھے۔ تو امریکہ کے جو سینیٹرز تھے، امریکہ کے کانگریس پیپل جو تھے، وہ ڈر گئے تھے اور اس پیٹریٹ ایکٹ کو، تو ایسے ہی یہ نیو ورلڈ آرڈر کو قائم کرا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اس کو، وہ کامیاب نہیں ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کی اسٹریٹجیز ہے، سب کو لڑانا، اور سب جب لڑنے کے بعد جب سب کمزور ہو جاتے ہیں، اور لون لینے کے بعد اور انٹرسٹ واپس دے نہ سکنے کے بعد ان کو کمزور بنائیں، تو پھر ان پر قبضہ کرنا، یہ ان کے پلاننگ ہے۔ لیکن وہ پاکستان کی آرمی، پاکستان کی ملٹری کی وجہ سے ہی وہ پاکستان کو ایسے نہیں کر سکیں گے۔ کوشش کر رہے ہیں، حکومت پہ انہوں نے کافی کیا ہے قبضہ، لیکن پاکستان کی ملٹری کی وجہ سے ہی وہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے پاس ایٹمی بام نہیں ہے، اس لیے وہ بہت ڈرتے ہیں پاکستان سے۔ اچھا، تاج الدین کبھی پھر، کافی لمبی بات ہے۔ اچھا، مجھے معاف کرنا، اس کو پڑھنا میرے لیے مشکل ہے سر۔ قرآن میں جن کا ذکر آیا ہے، لیکن جن کا مطلب وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔
یہ تو جادو ٹونا والے گروپ نے اس کا غلط مطلب مشنری طور پر ہمارے ذہنوں میں پہ رائج کیا، جن کا لفظی معنی نظر سے پوشیدہ ہر وہ چیز جو ہمارے نظر سے پوشیدہ ہو وہ قرآن کی قانون میں جن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت قدرت ہے جو ہماری سوچ سے دور ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ جن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار فرماتا ہے کہ میری کائنات پر غور فکر کرو، جو ہماری شعور آئے گا جن ختم ہوتا جائے گا، آگے شعر اور جن ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ بہت سارے قسم کے جن ہیں، جو صرف جن کا مطلب صرف ہے جو ہمارے نظر سے باہر ہے، تو بہت قسم کے ایسے جن ہیں بے شک۔ اچھا، ندیم حسین، اسلام بیسڈ آن پالیٹکس؟ نہیں، اسلام از بیسڈ آن order of God، پالیٹکس نہیں۔ احسان شیخ، انکل کین ISI defeat Illuminati؟ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اچھے انسان Illuminati کو ڈیفیٹ کریں تو ہو جائے گا۔ تو ISI میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں بے شک، بلکہ CIA میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں، تو وہ Illuminati سے لڑ رہے ہیں۔ پینٹاگون میں بھی کافی اچھے لوگ ہیں جو Illuminati سے لڑ رہے ہیں، تو یہ سب مل کر یہ اچھے صاف دل انسان Illuminati کو ڈیفیٹ کریں گے بے شک انشاءاللہ۔ محمد شمسی تبریز، یہودی لوگ قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں اینڈ آج وہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں صرف اور صرف ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ ہاں، یہ حقیقی بات ہے، بلکہ گولڈا میئر جو اسرائیل کے وزیر اعظم تھی، اس نے بھی اس قرآن کو اسٹڈی کی تھی، یہ میں نے ابھی پڑھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا تھا، جب وہ جنگ ہو رہا تھا، اسرائیل وہ اتنا امیر نہیں تھا، لوگ غریب تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان غریب تھے، پھر بھی وہ لڑتے تھے، تو گولڈا میئر نے فیصلہ کیا تھا اسی بنیاد پر، اس نے صاف بتایا تھا بعد میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن کو اسٹڈی کر کے انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمیں غریب ہوتے ہوئے بھی ہمیں لڑنا چاہیے، تو پھر انہوں نے امریکہ سے بڑا آرمامنٹس کے لون لیا تھا، خریدا تھا، جب پیسہ نہیں تھا، لوگ غریب تھے، لیکن وہ بے شک یہ یہودی لوگ قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی وہ اسٹڈی کرتے ہیں اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، افضل افروز، السلام علیکم حضرت، میرا آپ سے سوال ہے، ابھی جو انڈیا میں جو ماحول بنا ہوا ہے، ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، انڈیا کے حالات بہت خراب ہو گیا ہے ابھی، کیونکہ انڈیا کی حکومت بھی اور خاص کر انڈیا کی ایجنسیز را وغیرہ یہ تو اسرائیل کے قبضے میں آ چکا ہے۔ جو موساد ہے وہ کافی سالوں سے انڈیا کو مدد کر رہی ہے، خاص کر کشمیر میں اور دہشت گردی میں، خاص کر جو ممبئی میں 2008 میں حملہ ہوا تھا،
اس میں موساد کی بھی ہاتھ تھی، اس میں کوئی اسرائیل کے دہشت گرد بھی موجود تھے. تو بہت خطرہ ہے انڈیا میں اس وجہ سے. یہ زائنسٹ جو ہیں وہ بہت آگے انڈیا میں ترقی کر چکے ہیں، اور اس لیے ماحول بہت خراب ہے، خاص کر مسلمانوں کے لیے، لیکن سب انسان، صاف دل لوگوں کے لیے، جو اچھے انسان ہیں انڈیا میں، جو اس حقیقت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ زائنسٹ ہے اور یہ ہندوتو وادی جو ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، وہ ہندو نہیں ہیں. جیسے زائنسٹ اپنے آپ کو عام طور پر یہودی کہتے ہیں، لیکن وہ یہودی نہیں ہیں، وہ اصلی یہودی مذہب کے خلاف ہیں. ایسے یہ ہندوتو وادی لوگ جو ہیں یہ اصلی ہندو مذہب کے خلاف ہیں. لیکن وہ جو انٹیلیجنس بیورو تھا انڈیا کا، اور یہ انڈیا کے حکومت کے، انڈیا کی فوج کے اندر بھی کچھ لوگ تھے جو یہ دہشت گردی کر رہے تھے، اور جو مسلمانوں کو بتاتے کہ مسلمانوں نے کیا، پاکستانیوں نے کیا. تو ان کو پکڑا گیا تھا. پشپکانت نہیں، اس کا نام کیا تھا، کرکرے، اس کا پہلے نام ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. تو اس کا نام تھا کرکرے. تو ایک بہت اچھا کتاب ہے، ہو کلڈ کرکرے. تو کرکرے ایک بہت اچھا آدمی تھا، صاف دل اچھا آدمی تھا، انڈین ہندو. تو اس کو معلوم ہوا کہ یہ ہندوتو وادی یہ سب دہشت گردی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا. تو کرکرے کو مار ڈالا گیا تھا ممبئی میں 2008 میں. ایک سازش تھا اس کو مارنے کے لیے، کیونکہ وہ یہ سب باتیں کھلے کر رہے تھے. وہ تو اینٹائی ٹیررزم کا چیف تھا مہاراشٹر میں. تو ایسے ہی ابھی انڈیا کا ماحول بہت خطرناک ہو گیا، سب اچھے لوگوں، سب صاف دل لوگوں کے لیے، اور خاص کر مسلمانوں کے لیے، کیونکہ یہ اسرائیل کے مطلب موساد کے ہاتھ بھی ہیں، اور یہ انڈیا کی حکومت بھی زائنسٹ حکومت بن گئے، ہندوتو وادی زائنسٹ یہ لوگ ہیں. تو بہت خطرہ ہے آج کل انڈیا میں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے بڑی ضروری چیز ہے یہ حقیقت لوگوں کو سمجھانا ہے. جب انڈیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے، ہماری ایجنسیز جو ہیں اتنے غلط کام کر رہے ہیں، تو پھر وہ اس کو نکال دیں گے، اس کو نہیں مانیں گے. اور تو یہ سب سے بڑی ضروری چیز ہے جو مسلمان کیا کر سکتے ہیں، اور سب پوری دنیا میں جو صاف دل لوگ ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں. یہ حقیقت جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں وہ دوسروں کو بتانا. اچھا، میرے خیال میں ٹائم بہت ہو گیا ہے، تو ایک دو اور سوال پوچھوں گا. فرحان احمد صاحب: سر، I was doing astral projection since childhood but it stopped. Recently it started again. I just want to share that we humans are much more powerful than these demons but we don't realize it. بہت اچھی بات ہے، بالکل صحیح ہے. انسان کی اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنے جسم سے نکل کر اور کہیں جا سکتے ہیں. ایسٹرل پروجیکشن اس کو کہا جاتا ہے، جو میں کل ہی بات کر رہا تھا اس کے بارے میں، کل پرسوں. اس جسم سے آؤٹ آف باڈی ٹریول کرنا یہ انسان کر سکتا ہے اور کرتا ہے. تو انسان کی بڑی طاقتیں ہیں جو ان شیطانی لوگوں نے ہم کو دبا دیا کہ ہم اس بات کو سمجھے نہیں کہ ہماری کتنی طاقت ہے. انسان کی طاقت اتنا ہے کہ اگر کافی انسان مل کر دعا کرتے ہیں یا مراقبہ میں بیٹھتے ہیں تو جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو ان شیطانی لوگوں کو یہ معلوم ہے، اس لیے وہ انسان کو اندھیرے میں دبانا چاہتے ہیں تاکہ ہم یہ سمجھیں نہیں. Okay, only one or two more questions I will take. محمد شمسی تبریز: جنت کو اللہ پاک پاور دیا ہے، وہ اپنے آپ بدل سکتا ہے. سر یہ سب جنت میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور آخری محمد لودھی فیر: ایلن, can you tell us what's the difference between today's Alan and the Alan who didn't had a strong beliefs in past? What was the incident which had changed your life? Thanks. بہت اچھا سوال ہے. کافی انسیڈنٹس ہوئے ہیں. ایک یا دو میں بتاؤں گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، یہ 1982-83 کی بات ہے. اور پھر اور کون سے کے بارے میں بتاؤں میں؟
بابا فرید سے بھی، پاک پتن والے بابا فرید گنج شکر سے بھی میں ملا تھا، جسمانی طور سے ملا تھا. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا وہ جسمانی طور پر نہیں، میں مراقبے میں تھا، لیکن بابا فرید سے میں جسمانی طور سے ملا تھا، ان سے بات ہوئی تھی، تو اس سے میرے ایمان جو تھا بہت بڑھ گیا تھا. ٹھیک ہے، شکریہ. ابھی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، میں آگے جتنے سوال ہیں اس کو دیکھوں گا اور ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. میں لکھوں گا، نہیں تو کل وہ بات ہو جائے گی. صاحب کی شکریہ. اللہ حافظ.